بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم الحرام کے موقع پہ عاشورہ کے دن واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے، تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا اگر کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کر کے لوگ روتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ نمبر 85 پر سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا اور زاروں قطار رو رہے ہیں، تو سیدنا علی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا، آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور حضور کی مبارک چشم سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے، اس واقعے کے بعد بھی ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ واقعے کے بعد کیسے؟ وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث متواتر ہے، یعنی جو کثرت کے ساتھ لوگوں نے روایت کی ہو۔ ان میں سے ہے صحیح سند کے ساتھ 2165 حدیث۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں میرے آئے، بال بکھرے ہوئے، گرد لگی ہوئی، پراگندہ حالت آپ کی، پریشان، اور ہاتھ میں خون کی شیشی اٹھائی ہوئی۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اب یہ صحابی کا خواب ہے، وہابی، بریلوی یا دیوبندی کا نہیں ہے، اور صحابی آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور بخاری و مسلم کی متفقہ حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ حضور کی وفات کے 50 سال بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میرے بچے حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں، اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کانپ کر اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی۔ بعد میں 61 ہجری میں اسی دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ کی یہ حالت اور بعد میں بھی۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی مجلس کر لیتا ہے تو ہم اس کو گناہ نہیں کہتے۔ اب رہا معاملہ کہ غم کی وجہ سے اس مہینے میں شادی یا کوئی خوشی منانے کو ناجائز سمجھنا یا حرام سمجھنا، رسول اللہ نے تو اس مہینے میں شادی کرنے یا کسی بھی قسم کی خوشی منانے سے نہیں روکا تھا، لیکن اگر کوئی اس مہینے میں شادی کرنے کو حرام نہ سمجھتا ہو لیکن اپنے دل میں غم کی وجہ سے اس واقعے کی کوئی خوشی نہ کرنا چاہتا ہو تو بالکل جائز ہے اور حدیث سے ثابت بھی ہے۔ کوئی کہتا ہے، میرا دل نہیں مانتا، میرے نبی کا نواسہ قتل ہوا ہے، 18 بندے سمیت حضرت حسین کے اور 54 اور
تو میرا دل نہیں مانتا کہ میں اپنی شادی کروں یا کوئی اور ایونٹ کروں، لیکن اس کو حرام نہیں کہتا، کیونکہ شریعت میں حرام اور حلال کے لیے واضح دلیل ہونی چاہیے۔ جن کا جوان بچہ اگر مر جائے، عید کے دن فوت ہو جائے، 3-4 عیدیں تو اس کو ہوش ہی نہیں آتی اور وہ نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے، تو آپ ان پر بھی حرام کا فتویٰ لگوا دیں گے؟ یہ ان کا ذاتی غم ہے۔ ثبوت صحیح بخاری سے۔ حضرت حمزہ کا قاتل وحشی، مکہ فتح کے بعد وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا۔ جب وہاں پہ اسلام پھیلا تو وحشی سوچنے لگا اب میں کہاں بھاگ کر جاؤں، تو اس نے لوگوں سے بات کی کہ حضور سے میری سفارش کریں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ ڈر کر اسلام قبول کر رہا تھا، سفارش کر کے تو حضور کے پاس پیش ہوا۔ حضور نے کہا تیرا اسلام قبول، لیکن ایک کام کر، مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر، مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، وہ نبی جو اپنے امتی سے اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن چچا کا غم اتنا ہے کہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر، میرے سامنے نہ آیا کر۔ اب مجھے بتائیے، حضرت حمزہ سے تو زیادہ ہی محبت تھی نبی کریم کو حضرت امام حسین سے۔ غم منانا، رونا، شادی نہ کرنا اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن افسوس تابوت نکالے جاتے ہیں، گھوڑوں کے نیچے سے گزرا جاتا ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، خنجر مارے جاتے ہیں خود کو۔ شرم کا مقام ہے، اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ سوگ نہیں، غم حسین ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طرح سے دین اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔